فلاں گروہ مشرک ہو گیا۔ میں نے اس لیے یہ مثال عرض کر دی کہ جب کسی فرد پر فتویٰ لگانا نا کہ یہ مشرک ہوا نہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ عقیدہ شرکیہ، یہ کام شرک ہے، مگر کرنے والے کو نہیں۔ قتل کی مثال بھی نا، جب تک وہ یہ نہیں مان لیتا کہ ہاں یہ شرک ہے اور میں نے شرک کرنا، آپ اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے۔ نہ مشرکوں والے قانون اس پر لاگو ہو سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ نکاح نہیں، اس کا ذبیحہ نہیں۔ اس کو قرآن سے سمجھیں کہ جو شرک میرے بھائی یہود اور نصارہ نے کیا نا، یہ مکے کے مشرکوں نے نہیں کیا۔ یہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، انہوں نے یہ جرات نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بت اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اس کے پیارے ہیں، ہاؤلا شبانہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی۔ یہ کہتے ہیں ان اللہ والمسیح ابن مریم کہ عیسیٰ ہی خود اللہ ہے، مگر قرآن نے مشرک نہیں کیا۔ شرک ان سے بڑا ہے مگر تعویل کرتے ہیں۔ اب ہم پادریوں سے بات کریں، وہ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، ہم شرک پر لعنت دیں گے، پھنسے شرک میں ہیں مگر اس کو سمجھیں گے، مانتے نہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کا نام اہل کتاب رکھا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، علیحدہ کیٹیگری، مشرکین الگ۔ کیا پتہ چلا کہ محض شرک کرنے سے مشرک نہیں ہو جاتا، شرک شرک ہی رہ گیا، ان کا بھی معاف نہیں ہوگا، مگر مشرک وہ کہلائے گا اور اس پر حکم چلیں گے جو مان لے۔ مکے کے مشرک کہتے تھے ہؤلاء شرکاء، باقی ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی سلطنت میں ان کو شریک بنا رکھا۔ یہود نصارہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا مسیح، مگر شرک نہیں، وہ کہتے ہیں توبہ توبہ، ہمارا دین تو یہ ہے کہ خدا خدا ہے کہ خدا۔ تو جو تعویل سے جیسے مسلمانوں میں جو کر رہے ہیں، ان میں کرتے ہیں بہت، ان سے بھی بڑا شرک ہے، مگر یہ سمجھے یہ جہالت میں مبتلا، ان کو مشرک نہیں کہنا، ان کے پیچھے نماز نہیں چھوڑنی، ان سے رشتہ ناتا نہیں توڑنا، ان کو اہل کتاب کی طرح سمجھنا کہ یہ بیچارے شرک کو شرک نہیں سمجھ رہے۔ جو سمجھ جائے گا نا مسلمانوں، شاید ایسا کوئی بھی نہ ہو جو کہ ہاں شرکت میں نے کرنا ہی کرنا، وہ ہوگا تو پھر کہہ دیں گے ہم یہ مشرک اور کافر ہے۔ تو شرک جو ہے وہ تو سارے لوگ جانتے ہیں، آپ نے بھی کوئی بات پوچھ رہے ہیں، مگر میرا کہنا یہ ہے کہ ایک جرم کے صادر ہونے سے اس پر یہ فتویٰ لگا دینا کہ یہ فلاں ہو گیا، یہ غلط ہے۔ دیکھیں گے کہ اس کی نیت کیا، قتل ہی ہے مگر قتل خطا الگ ہے، قتل عمد الگ ہے، جان بوجھ کر کرنا اور ہے غلطی سے۔ اب مسلمانوں میں جتنے کر رہے ہیں ان سے پوچھے شرک کو کیا، توبہ، ہم نے آپ کا گلا کاٹ دینا، ہم مشرک ہیں، کر رہے ہیں مگر وہ بے خبری ہے۔ اس علم کی کمی کو آپ پورا کریں، فتوی نہ دے۔ اگر سنانا شروع کر دیں بریلوی مشرک ہیں، فلانے بھابی ہے، پھر تبلیغ نہیں ہوگی۔ آپ سمجھتے رہیں کہ یہ مرض ہے، علاج کرنا ہے مگر محبت سے، پیار سے، ہمارے بھائی ہیں، سمجھانا، اور جب انہیں سمجھ آ گئی یہ کیوں شرک کریں گے جی۔ اس کے علاوہ جو سنت موقدہ اور غیر موقدہ ہے کہ فرض کے علاوہ ان کا ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر ادا نہ کر سکے تو اس کے بارے میں ایک بتائیں۔ دوسرا یہ بتائیں کہ جو عرب کنٹریز ہیں ان کا اسلام اور پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کا اسلام، ان میں بہت زیادہ فرق ہے، نماز کی ادائیگی میں، دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، کھانے پینے میں۔ کیا یہ ہمارا یہ کریں کہ پہلا سوال دینا، اس کا جب پھر آپ ان کا اسلام جدا جدا سمجھائیں، پھر اس کو بھی سن لیں گے۔ آپ نے پہلی بات پوچھی ہے کہ فرض ہیں اور ان کے ساتھ سنتیں ہیں، موقدہ غیر موقدہ، یہ وطر وغیرہ، تو اس کے بارے میں آپ ذہن کلیئر کر لیں کہ یہ دو کیٹیگریاں جو اللہ رسول نے بتائی ہیں، یہ ہم پر بڑا رحم فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ سنت اور نفل وغیرہ یا وطر نہ پڑھ سکے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میری نماز نہیں ہوئی یا میں گناہ گار ہوں، وہ بوجھ نہ محسوس کرے، عام حالات میں پڑھے، کوشش کرے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈویژن جو ہے نا اپنی امپروو کرے، مگر اگر وہ نہیں بھی پڑھتا تو گناہ نہیں کہہ سکتے۔ کسی سنت کے ترک سے یا وطر کے ترک سے گناہ نہیں ہوتا، بالکل لا اسم علیہ، یہ کہنا گناہ بالکل جھوٹی بات، یہ تو آپ فرض بنا رہے ہیں، اس کو فرض ہے جس کے ترک سے آدمی گناہ گار ہوتا۔ باقی اگر کوئی نفرت کرے نعوذ باللہ کہ سنت کیا، پھر کافر ہو جائے گا۔ پھر یہ نہیں کہ صرف وہ گناہ نہیں ہوا، اس نے تو توہین کر دی، توہین نہ کرے، مرے مانے، عزت کرے اور عام حالات میں کوشش کرے، مگر اگر کبھی نہ بھی پڑھے، ایسے حالات میں تھکا ماندہ سفر میں، تو آدمی سمجھے کہ اگر 17 رکھتے عشاء کے، یار اتنا پہاڑ تو نہیں تو ساری چھوڑ دے، کافر نہ مرے، 4 فرض پڑھ کر آرام سے سو جائے، نجات تو ہو جائے گی۔ ایک نجات کا مقام ہے چھٹکارے کا، وہ صرف فرض ہیں 17، باقی سنتے نفل جائیں، یہ درجات کا ہے۔ آپ اعلیٰ ڈگریاں چاہتے ہیں کریں، گناہ نہیں۔ اس کی مثال روزوں سے سمجھ لیں، روزوں میں سارے لوگوں کا ذہن ہے، مولویوں کا بھی ذہن کلیئر، یہاں سنتے ہیں نماز کی پر رپٹ ڈالتے ہیں کہ وہاں جو ہے کہ آپ نے فرض روزے رمضان کے مقرر کیے، باقی سال میں انگنت روزے آپ نے رکھے ہیں، ثواب بتایا، مولوی بھی نہیں رکھتے، وہاں کیوں نہیں وہ سنت روزے رکھتے؟ سوموار جمعرات کا آپ چھوڑتے ہی نہیں، کوئی مولوی بھی نہیں رکھتا،
پوچھے وہ سنت نہیں ہے. تو جیسے وہاں ہے کہ رکھو گے ثواب ہے, نہیں رکھو پکڑ. یہ ذہن کلیئر رہنا چاہیے. سب بچیاں ہمارے کئی اس لیے نماز نہیں بیٹیاں پڑھتی ہیں لڑکے کہ ہم یار 12 رکھتے ہیں کیسے پڑھیں. صرف آپ اٹھیں آفس سے جا کر 4 فرض جماعت کے ساتھ زور کے پڑھیں, باقی نہیں پڑھا گیا خیر, اور انشاءاللہ پھر بعد میں باقی کی بھی توفیق ہو جاتی ہے. پہلے یہ تو سمجھیں کہ بہت ہلکا بوجھ, 17 تو رکھتے پڑھنی, 2 فجر 4 زور 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء, نجات کے لیے یہ کافی ہے. اور نجات نہیں, میں تو کہتا ہوں جو بچیاں کاروبار میں لگی ہوئی یا لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں, ان کی 4 رکھتے ہیں جناب میری 17 کے مقابلے میں زیادہ بہتر. میں فارغ آدمی بیٹھا ہوں, میری 17 کیا, وہ کام چھوڑ کر آ رہا. اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ فرض کا ترک جو ہے یہ گناہ ہے, باقی کا ترک گناہ کوئی نہیں. البتہ ان کی اس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے, دل میں احترام ہونا چاہیے, کوشش بھی کرے. دوسرا سوال آپ کریں نا, کیا اسلام آپ نے دیکھا جدا جدا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں فرض کریں کہ دینی سزائیں دی جاتی ہیں, ہمارے ملک میں دینی سزائیں نہیں دی جاتی. کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا, یا کسی کو قتل کرنے پہ قتل نہیں کیا جاتا, یا کوئی دوسری سزائیں. تو کیا یہ ادھر کا جو دینی سزاؤں کا رجحان ہے یہ غلط نہیں؟ ہم ادھر پاکستان میں غلط نہیں ہو رہا, ہم اپنے ملک کو اسلامی ملک کہتے ہیں, لیکن سزاؤں کا یا کوئی دوسرے معاملات ہیں جو وہ اس کے مطابق نہیں چلتے اسلام کے. آپ کی بات ٹھیک ہے. اب اسلام تو جدے جدے تب ہوتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اسلام میں کہ ہاتھ نہیں کاٹنا, ان کے ہاں ہوتا. اسلام تو ہے کہ قرآن میں ہاتھ کاٹو, وہی ان کے پاس. اگر ہم نہیں کاٹتے تو ہم قصوروار اور مجرم. باقی جو کہتے ہیں نا کہ اسلامی ملک, یہی غلط اصطلاح ہے. یہ اسلامی ملک نہیں ہے, یہ مسلم ملک ہیں, مسلمانوں کے ہیں, مسلمان ہی حکومت کر رہے ہیں, اسلامی نہیں. اسلامی تو تب ہوں گے نا جب ملک کا آئین اور قانون جو ہے کتاب و سنت ہوگا. کوئی پارلیمنٹ کوئی صدر اس کے خلاف حکم نہیں جاری کرے. اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے نا. ہاں نہیں, یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان تو لکھوایا ہے نا ہم نے, اور خوشی ہے کہ اب تک یہ مٹ نہیں سکا. ورنہ صدر ایوب نے تو اپنے زمانے میں اس کو بھی کوئی ختم کرنے کی نا, مگر الحمدللہ بچا آتا ہے, اور اسی کی برکت سے ہم دباؤ ڈال لیتے ہیں کہ اسلامی لکھا ہو قانون. ورنہ اب تک پتہ نہیں یہ کیا کیا عمل برپا کر دیتے, مگر عملاً نہیں, ایکچوئل نہیں, صرف ایک نظریے کے طور پر لکھا ہوا. وہ بھی شکر. ایک کویشچن اور ہے جی, آپ نے شروع میں تقریر میں کہا ہے کہ سارے معاشرے کو لے کے چلیں, یونیورسٹیوں میں بھی اسلام کا معاملات ہوں, میڈیا بھی ساتھ چلے. اگر ایک خاص لوگوں کی کوئی جماعت ہے جو حق پہ ہے, تو وہ اگر اپنے آپ کو منوانے کے لیے کہے کہ میں حق پہ ہوں, تو بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کہ ساری دنیا میں جب یہ سارے لوگ اچھے ہو جائیں گے تو پھر ہی اسلام آئے گا, کہ وہ ایک خاص جماعت ہے جو وہ بھی اپنے آپ کو منوا سکتی ہے حق پہ کہ ہم حق پہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. آپ میں ایک خاص جماعت ایسی ہوگی جو لوگوں کو نیک راہ پہ لانے کی کوشش کرے گی اور ان کو برائیوں سے روکے گی. تو لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سارا معاشرہ جب نیک ہو جائے تو پھر سب نیک ہوگی. ایک جماعت یونیورسٹیوں میں بھی سارے نیک ہو جائیں, میڈیا بھی نیک ہو جائے, اور پھر تحریک چلے گی. آپ کی بات ہوگی. نہیں, میں نے تو اس بات کی ترجیح دی. میرے بھائی نے کہا تھا کہ اسلام پہلے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرو, حکومت خود. میں نے اس کا رد کیا کہ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اگر لوگ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو حکومت نے آ کر کیا کرنا. کچھ لوگ ٹھیک ہوں گے, ذہین طبقہ, جیسے آپ جماعت کہتے ہیں, وہ مان جائیں گے, دوسرے لوگوں کو ہم خیال بنائیں گے, پھر کوئی وہ ہر طبقہ میں سے ان کو لوگ مل جائیں گے. میڈیا سارے نہیں ٹھیک ہوں گے, میڈیا میں سے شریف لوگ مل جائیں گے, علماء میں سے, وہ جماعت بن. باقی جو ہے نا کوئی گروہ کہ میں حق پر ہوں, یہ کسی کو کہنے کا حق نہیں. ایسے حق کے کوئی نہیں اجارہ دار کہ دعویٰ کرے میری جماعت یا میرا فرقہ حق پر ہے. مسلم ہیں سارے, سب کے پاس حق کے ظاہر, کچھ بات اس کی سچی ہے, کچھ سارے لینے چاہیے, احترام سب کا کرنا چاہیے. باقی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں آپ جانیں نا کہ یہ کام پبلک کا نہیں ہے. اب میں اٹھ کھڑا ہوں, امر بالمعروف نہیں ہوں, ایک جو ہے زبان سے سمجھانا وغیرہ, یہ تو ٹھیک ہے. اگر طاقت استعمال کروں, کیا وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہوگا؟ گھوڑی مار کر مجھے اڑا دے گا, فائدہ کیا ہوگا؟ انتشار ملک میں انارکی پھیل جائے گی. اسی لیے اللہ نے لفظ کیا بدلا, یدعون الی الخیر, سب کا کام ہے نیکی کی دعوت. بتاؤ, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یہ تو لفظ ہی بتا رہا ہے امر, آرڈر دینا. اس کے لیے قوت چاہیے, اقتدار ہونا چاہیے. اور اللہ نے یہ کہہ رہے تھے راجہ صاحب بھی کہ حکومت اسلامیہ کا جو اللہ نے منشور بتایا نا, یہ تو کہتے نہیں جی لوگ نیک بن کر حکومت پہ ان چیزوں سے کیا نہیں. جو اسلامی حکومت ہوگی اس کا پہلا کام یہ اللہ دینا مکننا فی الارض, کہ اگر ہم زمین میں انہیں اقتدار دیں گے, اقام الصلاۃ, نماز کی پابندی وہ حکومت کرائے گی, مسجدیں, امام, خطیب, اذان وقت پر. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چٹھی جاری کی گورنروں کو کہ میرے نزدیک تمہارے علاقوں میں سب سے اہم معاملہ جو میں چیک کروں گا وہ نماز کا
کہ نماز ہو رہی ٹھیک طریقہ پر، ساری امت پڑھ رہی